بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ 193 اور 194، 193 اور 194۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جی، اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اس میں واو پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں اور قاف اپنے موٹا پڑھنا ہے، گرین کلر میں ہے، اور لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، آگے حَتَّى، اسے کھڑی زبر کی وجہ سے تھوڑا سا اسے بھی لمبا کیجیے گا۔ لَن تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ، اب یہاں پر جو ہے یہاں ادغام ہو رہا ہے، فتنتن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے، تو آپ یہاں پہ ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، ان کو آپس میں ملائیے گا۔ فتنة وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں للہ اسے آپ نے باریک پڑھنا ہے، اسے موٹا نہ کیجیے گا، اور آگے رموز وقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا، وقف مطلق اسے کہا جاتا ہے، یہاں وقف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ فَإِنِ انتہوا، یہاں پہ نون ساکن ہے، انتہوا کے اندر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، آگے واو لین ہے اسے نرمی سے پڑھیے گا، اسے آپ نے مجہول نہیں پڑھنا، مجہول پڑھنے سے بچیے گا۔ فَإِنِ انتہوا، تہوا، آگے فَلَا عُدْوَانَ، ان کو بھی آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ فلا کے ساتھ الف مدہ ہے، عدوان اس کے ساتھ بھی الف مدہ ہے اس کے درمیان میں۔ الا علی الظالمین، اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا 194 نمبر آیت جو ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہاں پہ دیکھیے گا الشہر، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، ہا کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا، اور آگے جو حرام اس میں را موٹا ہوگا اور ساتھ الف ہے، الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ حرام بالشہر الحرام، شہری میں جو را ہے وہ اپنے باریک پڑھنا ہے، آگے دیکھیے گا والحرمات قصاص، اب یہاں پہ قاف موٹا ہے، صاد بھی موٹا، الف بھی موٹا، اور آخر میں جو صاد آتا ہے وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، تو اس میں آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ قصاص لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو قصاص، قصاص ایسے۔ رموز اوقاف میں سے یہاں بھی طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا، آگے دیکھیں فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اب یہاں پہ جو غور طلب ہے وہ ہے علیکم، اسے علیکم نہیں پڑھنا آپ نے، فَاعْتَدُوا اسے آپ لمبا کیجیے گا، اس کے ساتھ واو مدہ ہے، آئین کا خیال رکھیے گا، یہاں اس آیت میں آئین بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آئین کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، آگے جو رموز اوقاف میں سے صاد ہے، اگر یہاں وقف کرتے ہوئے آپ رک جائیں تو پھر آپ بے شک آگے سے پڑھیے گا، لیکن اگر سانس اجازت دے تو پھر کوشش کیجیے گا آگے یہاں وقف نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا، اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ، یہاں جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ الفاظ کے اندر ہوں تو چھوٹی مد ہوتی ہے جسے 4 سیکنڈ تک لمبا کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ، نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ مع المتقین، یہاں پہ قاف اپنے اس کا خیال رکھنا ہے، قاف موٹا رکھیے گا۔ یہ دو آیات بینات اب پھر سنیے گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو، حَتَّى یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین للہ دین اللہ کے لیے، فَإِن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَلَا تو نہیں عدوان زیادتی الا سوائے علی الظالمین ظالموں پر۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام بدلہ حرمت والا مہینہ، والحرمات اور حرمتیں قصاص قصاص، فمن پس جس نے اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسے، ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جی اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیہ کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے جو قوانین ہیں اس کی اگر اطاعت کرتا ہے اور اپنے مذہب پر وہ قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن جزیرہ جو عرب ہے اس کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تعلیمات کو انہوں نے براہ راست سنا ہے۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے جو انبیاء کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو ایک عذاب دیا جاتا تھا اور عذاب عام کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو عذاب عام ہے یعنی سب کو عذاب دے دینا، اس کو موقوف کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے روک دیا ہے۔ لیکن یہ ساتھ حکم ضرور دیا ہے کہ جو جزیرہ عرب ہے اس میں کوئی کافر جو ہے وہ مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ اس کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ اور نیکسٹ آیت میں دیکھیے گا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرمت والے جو مہینے ہیں اس کو پامال کرتا ہے تو تم بھی اس سے لڑائی کرو، جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔